السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان اور جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تقویٰ، یعنی اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ارشاد فرمائے، جس میں غلام کا آزاد کرنا، قرض دار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو دینا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت اسود بن اسرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجیے۔ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا اگر میرا ہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔ یہ حدیث طبرانی اور مجمع الزوائد میں درج ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ یہ حدیث بہقی میں درج ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی، یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھ کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر استغفار کہاں گیا؟ یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہو جائے؟
تو میں تو دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نیک بختی اور بد بختی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی صحیح زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بد بختی کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث طبرانی اور مجمع زوائد سے لی گئی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث پہنچی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں گے جو اچھی بات کرے اور دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے، یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ یہ حدیث بہقی سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کا فائدہ جو مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے وہ اس طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکے رکھا، اسے دنیا اور آخرت کی بہت سی آفتوں، مصیبتوں اور نقصانوں سے نجات مل گئی، کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں اکثر کا ذریعہ زبان ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ابوذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے بالکل اکیلے و سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموشی سے بہتر، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ وقت خاموش رہا کرو کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوذر، کیا میں تمہیں 2 ایسی خصلتیں نہ بتا دوں جن پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور اعمال کے ترازو میں دوسرے اعمال کی بنسبت زیادہ بھاری ہیں؟ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلا دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنا لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تمام مخلوقات کے اعمال میں ان دونوں اعمالوں سے اچھی کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کے ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی بری باتیں ہوگی۔ جب تک تم خاموش رہو گے، زبان کے آفت سے بچے رہو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر یا گناہ لکھا جائے گا۔ یہ طبرانی اور مجمع زوائد کی حدیث ہے۔ فائدہ، تجھ کو تیری ماں روئے عربی محاورے کے مطابق ایک پیار کا کلمہ ہے، بد دعا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کے اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ یہ طبرانی اور مجمع زوائد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو الحکم کی صاحبزادی کی باندی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے جتنا مدینہ سے یمن کا شہر صنعاء دور ہے۔ یہ مسند احمد اور مجمع زوائد کی حدیث ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اسے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ
کبھی سوچے بے سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ دوزخ میں گر جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اے اللہ، زبان سے ہونے والے گناہوں سے ہمیں اپنے پناہ میں رکھنا، ہمیں بچا لینا۔ آمین ثم آمین۔